اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور کل بروز قیامت تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم میں سے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکا ہے۔ تو اس دنیا میں جو پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے، اس کی موت اٹل ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو جسے جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہے، اور جسے جہنم میں بھیج دیا گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ تو میرا جو خاص کچھ باتیں ہیں مرنے کے متعلق 10 احکامات ہے۔ اسلام جیسے جینے کے متعلق احکام کا ذکر کرتا ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی کچھ احکامات کا ذکر کرتا ہے۔ فوت ہونے والے کے بعد اہل خانہ کو اور پسماندگان کو چاہیے کہ جو احکامات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ان میں 10 ایسی چیزیں شامل ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ جو بھی فوت ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے۔ اور نمبر 2 حقوق اللہ، حقوق اللہ جو فرائض اور واجبات ہیں جو اس سے رہ گئے ہوں اس کو بھی پورا کیا جائے۔ یعنی اس نے زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی، اس پر فرض تھی تو زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کر دینی چاہیے۔ پہلا اس نے روزے رکھنے تھے نہیں رکھے، فوت ہو گیا، بیمار تھا، تو اس کی طرف سے اس کا فدیہ دے دینا چاہیے۔ حج کرنا تھا حج نہ کیا، یا عمرہ کرنا تھا نہیں کیے تو یہ بھی کرنے چاہیے اس کی طرف سے، تاکہ اسے اس کا ثواب ملے کیونکہ اس نے نیت کی تھی۔ اور اس کے بعد حقوق العباد ہے۔ تیسرا حقوق العباد، حقوق العباد میں سے اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہوں تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ کسی سے لین دین ہو تو سب سے پہلے ادا کیا جائے، کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ شہید ہونا بہت بڑا رتبہ ہے، سب کچھ چھوڑ دینا اور پھر اللہ کی راہ میں مرنا کتنی بڑی شہادت ہے، لیکن اس شہید کو بھی قرض معاف نہیں، تو عام بندے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کے ذمے جو قرض ہے وہ فی الفور ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح کئی جنازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آئے، انہوں نے انکار کر دیا تھا اس قرض ہونے کی وجہ سے۔ کچھ صحابہ نے کہا ہم ادا کرتے ہیں، تو پھر جنازہ پڑھایا گیا اور پڑھا گیا۔ اس کے بعد اگر اس کے ترکے میں سے اس کی کچھ زمین ہے کچھ بھی ہے تو وہ اسلام کے مطابق سب میں تقسیم کیا جائے، اسلام کے مطابق سب میں تقسیم کیا جائے، اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے، بیٹوں کو بھی دیا جائے اور بیٹی کو بھی دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، شرع نے اس پر حکم دیا ہے اور دینا چاہیے، ہمیں نہیں دیتے تو واللہ ہم گناہگار ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس کی تکفین اور تدفین کے مراحل کو بھی شرع کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔
یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے مرنے والے کے۔ تدفین اور تکفین دونوں پہلے تو خود ہی کرنا چاہیے، غسل دینا چاہیے۔ اگر کسی کو غسل نہیں آتا، غسل کا طریقہ آنا چاہیے، جیسے عام انسان نہاتا ہے ویسے ہی اس کا طریقہ ہے، لیکن ایک زندہ انسان ہوتا ہے، ایک مردہ انسان، طریقہ وہی ہے۔ تو اپنے اولاد کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو غسل دے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی کو غسل دیتا ہے اور اس کا پردہ رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، وہ جب غسل دیتا ہے اور غسل دینے کے بعد نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل دیا، پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو اس کو بھی اسلامی احکامات کے مطابق پورا کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جو بھی اس نے وصیت کی ہو، چاہے وہ نماز جنازہ کی ہو، چاہے وہ رشتوں کی ہو، اپنے بیوی کے رشتہ دار یا اپنے اس کے رشتہ دار کہ ان سے کیسے میل جول رکھنا ہے اور اچھا رکھنا چاہیے۔ اور جو وصیت ہو تو وصیت اس پر تو زیادہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے کی آخری خواہش تھی، وہ بتا گیا۔ اس کے بعد نماز جنازہ مسنون طریقے سے ادا کیا جائے، یہ بھی ایک عمل ہے، آخری رسومات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں کہ مرنے والے کے لیے نماز جنازہ پڑھا جو اس کی دعا کی جائے، وہ بھی شرع کے مطابق ہو۔ تو نماز جنازہ میں یہ ہے کہ اس کے اولاد خود پڑھائے، اور اگر بچہ فوت ہوتا ہے تو والد پڑھائے۔ ایک عام بندے کے دعا میں اور بیٹے کے دعا میں یا بیٹے کے لیے والد کے دعا میں بہت فرق ہے، اس لیے کوشش کریں اتنا دین سیکھیں کہ کم از کم نماز جو ہے، نماز فرض عین، نماز جنازہ یہ ادا ہو جائے۔ یعنی جو فرض نماز ہے، اگر آپ کہیں امام نہیں ہیں تو آپ کو پڑھانا پڑ جائے تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں۔ اسی طرح باپ کا جنازہ بھی ہے، اگر آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والد کا نماز جنازہ خود پڑھا سکیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے ہر مسلمان کی۔ حضرت علی کا رضی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا دین ہر مسلمان پر واجب ہے جس سے نمازیں ادا ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ دنیا میں انسان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس پر ہمیں پھر یہ چاہیے کہ جو فوت ہوا شخص ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ لوگ اس سے ناراض تھے اور وہ اس دوران فوت ہو گیا تو وہ اس کی بخشش نہیں ہے، اس لیے اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہادر وہ شخص ہے جو معاف کر دے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور معاف کرنا چاہیے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع کے اوپر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو معاف کیا، تو اس لیے جھگڑے ختم کر کے جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر اگر دشمن بھی ہے تو دشمن نہیں رہتا۔ دشمن اس وقت تک ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے میدان میں کھڑا ہو، اس کے بعد وہ دشمن نہیں رہتا پھر۔ اور اس کے بعد مرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہونا چاہیے؟ کسی کو علم پڑھوا دینا، کسی کو کاروبار کھلوا دینا،
خوب بنوا دینا، فلاحی ادارے میں دے دینا، ایسے ہسپتال جہاں دوائیاں نہیں ہیں وہاں دوائیاں دلوا دینا، ایسے لوگ جن کے گھر میں کاروبار، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، انہیں دے دینا۔ لیکن ہمارا رواج کچھ اور ہی بنا ہوا ہے، اس طرف ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے ان چیزوں پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایصال ثواب ایسا ہو کہ اس سے ہمیشہ ثواب ملتا رہے، ایسا علم لوگوں کو سکھایا جائے، یتیم کو علم دلوایا جائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، تاکہ وہ کچھ ایسا علم سیکھے کہ وہ جب تک اس علم کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو، تاکہ مرنے والے کے لیے ثواب ہو، ایسا ایصال ثواب ہو، درخت لگوائے جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کی